غزہ میں پانی کا قحط، بیماریاں عام، اسرائیل کی منصوبہ بند نسل کشی انتہاؤں کو چھونے لگی، عالمی ضمیر غفلت میں مدہوش۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دکن میڈیا کا اردو خبرنامہ اور میں ہوں اسماعیل ریحان۔ غزہ میں جاری اسرائیلی بمباری، محاصرے اور تباہ کن حملوں نے زندگی کی بنیادی ترین سہولت پانی کو بھی ایک نایاب نعمت بنا دیا ہے۔ جھلستی دھوپ میں فلسطینی پناہ گزین پانی کی ایک بوند کے لیے گھنٹوں قطاروں میں کھڑے دکھائی دیتے ہیں، اور اسی انتظار میں معصوم بچے پیاس سے تڑپ تڑپ کر دم توڑ رہے ہیں۔ اسرائیلی حملوں نے نہ صرف غزہ کے آبی نظام کو تباہ کر دیا ہے بلکہ انسانی وقار اور بقا کو بھی رون ڈالا ہے۔ پہلے فی کس پانی کا استعمال روزانہ 84.6 لیٹر تھا، جو اب گھٹ کر صرف 3 تا 5 لیٹر رہ گیا ہے، جبکہ عالمی ادارہ صحت کے مطابق کم از کم ہنگامی معیار 20 لیٹر ہے۔ پانی کی لائنیں، کنویں، فلٹریشن پلانٹس سب ملبے میں دفن ہو چکے ہیں۔ فلسطینی واٹر اتھارٹی کے مطابق 85% واٹر و سیوریج سسٹم مکمل طور پر تباہ ہو چکے ہیں اور پانی کے حصول میں 70 سے 80% تک کمی آ چکی ہے۔ غزہ کے کیمپوں میں ہیضہ، گردے فیل ہونا، جگر کی بیماریاں، پولیو اور بچوں میں پیچس جیسے امراض عام ہو چکے ہیں۔ یونیسیف کے مطابق 90% فلسطینی خاندان صاف پانی سے محروم ہیں۔ ترجمان جوناتھن کریکس کا کہنا ہے کہ بچے بھوک اور پیاس سے مر رہے ہیں۔ غزہ کے علاقے خان یونس کے المواسی کیمپ میں صفائی کے ناقص حالات، کوڑے کرکٹ کے ڈھیر اور آوارہ جانوروں کی بہتات نے جلدی امراض کو عام کر دیا ہے۔ گندا پانی براہ راست سمندر میں گر رہا ہے، جس سے ماحول بھی آلودہ ہو چکا ہے۔ 2 مارچ سے اسرائیل نے 24 لاکھ فلسطینیوں پر قحط مسلط کر رکھا ہے۔ ہزاروں امدادی ٹرکوں کو سرحد پر روک دیا گیا ہے۔ 7 اکتوبر 2023 سے جاری وحشیانہ نسل کشی میں اب تک 1.75 لاکھ سے زائد فلسطینی شہید یا زخمی ہو چکے ہیں، جن میں اکثریت خواتین اور بچوں کی ہے۔ یہ ایک انسانی بحران نہیں بلکہ دانستہ اجتماعی سزا ہے، جس پر امریکہ اور مغربی طاقتیں خاموش تماشائی بنی ہوئی ہیں، بلکہ کہیں کہیں پشت پناہی بھی کر رہی ہیں۔ مسلم دنیا کی خاموشی، منافقت اور مغرب پرستی فلسطینیوں کے زخموں پر نمک چھڑکنے کے مترادف ہے۔ اسی دوران یورومیڈ مانیٹر برائے انسانی حقوق نے انکشاف کیا ہے کہ اسرائیل ایک منظم منصوبے کے تحت فلسطینیوں کی جبری بے دخلی، اجتماعی قحط اور قتل عام کے ذریعے غزہ کو خالی کرانے کی مہم پر عمل پیرا ہے۔ ادارے کے مطابق یہ اقدامات کسی فوجی ضرورت کا نتیجہ نہیں بلکہ دانستہ نسل کشی ہیں، جن کا مقصد فلسطینی شناخت کو مٹانا ہے۔ اسرائیل نے اب تک 35 سے زائد جبری انخلا کے احکامات جاری کیے ہیں، جن سے 20 لاکھ سے زائد افراد متاثر ہوئے ہیں۔ شمالی غزہ کے متعدد علاقوں کے مکینوں کو جنوبی غزہ کے جانب کوچ کرنے پر مجبور کیا گیا ہے۔ چند روز قبل جنوبی خان یونس کے ہزاروں فلسطینیوں کو المواسی کی جانب دھکیلا گیا، جسے بظاہر محفوظ علاقہ کہا جا رہا ہے، لیکن اسرائیلی بمباری وہاں بھی جاری ہے۔ کل صبح اسی علاقے میں اشرف خریش، ان کی اہلیہ، بچوں کو خیمے میں شہید کر دیا گیا۔ یورومیڈ مانیٹر کے مطابق اسرائیل امداد کی ترسیل اور قحط کو بطور ہتھیار استعمال کر رہا ہے تاکہ فلسطینیوں کو اپنے وطن سے نکلنے پر مجبور کیا جا سکے۔ غزہ کی 2.3 ملین آبادی شدید غذائی قلت، بمباری اور پناہ کی عدم دستیابی کا شکار ہے۔ ادارے نے واضح کیا کہ فلسطینیوں کے لیے اب وطن میں رہنا کوئی اختیار نہیں بلکہ زندگی کی قیمت بن چکا ہے۔ یورومیڈ مانیٹر نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اسرائیل کے خلاف فوری اقتصادی، عسکری اور سفارتی پابندیاں عائد کرے اور اس کے ذمہ دار رہنماؤں کو بین الاقوامی عدالت میں انصاف کے کٹہرے میں لائے، ورنہ تاریخ گواہ رہے گی کہ نسل کشی کا یہ ننگا ناش پوری دنیا کی آنکھوں کے سامنے ہوا اور عالمی ضمیر خواب غفلت میں ڈوبا رہا۔ اب بڑھتے ہیں دوسری خبر کی جانب۔ کانگریس کے سینئر رہنما اور رائے بریلی سے ایم پی راہل گاندھی کے لیے ایک نئی قانونی الجھن کھڑی ہو گئی ہے۔ جھارکھنڈ کے چائباسا میں ایم پی ایم ایل اے عدالت نے ان کے خلاف ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کرتے ہوئے 26 جون کو ذاتی حاضری کا حکم دیا ہے۔ معاملہ 2018 کی وہ تقریر ہے جس میں راہل گاندھی نے مبینہ طور پر کہا تھا کہ قتل کے ملزم بھی بی جے پی کے صدر بن سکتے ہیں، جو اس وقت کے پارٹی صدر امیت شاہ کی طرف اشارہ سمجھا گیا۔ بی جے پی لیڈر پرتاپ کٹیار نے اس بیان کو پارٹی کارکنان کی توہین قرار دیتے ہوئے ہتک عزت کا مقدمہ درج کرایا تھا، جو اب مختلف قانونی مراحل طے کرتا ہوا چائباسا کی عدالت تک پہنچا ہے۔ راہل گاندھی کے وکیل کی جانب سے ذاتی پیشی سے چھوٹ کی درخواست پہلے مسترد ہو چکی ہے۔
اور اب عدالت کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو کر ناقابل ضمانت وارنٹ کی شکل میں سامنے آیا ہے۔ راہل گاندھی کی تقریریں اکثر بی جے پی کے خلاف تنقید کا مرکزی نقطہ ہوتی ہیں، لیکن بسا اوقات الفاظ کا چناؤ انہیں قانونی پچ پر لے آتا ہے، جہاں بات صرف سیاسی مخالفت کی نہیں رہتی۔ دلچسپ پہلو یہ ہے کہ معاملہ تقریباً 6 سال پرانا ہے، لیکن موجودہ سیاسی موسم میں عدالت کا ایک بار پھر اس پر سرگرم ہونا خود کئی سوالات کو جنم دیتا ہے۔ کیا یہ محض قانونی عمل ہے یا انتخابی سال میں اپوزیشن کی گھیرا بندی کا حصہ؟ یہ سوال عوامی حلقوں میں زیر بحث آ سکتا ہے۔ راہل گاندھی پہلے بھی کئی مقدمات میں پیشیاں بھگت چکے ہیں، لیکن کانگریس کے حامی اسے سیاسی انتقام قرار دیتے رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ 26 جون کو راہل گاندھی عدالت میں حاضر ہوتے ہیں یا کوئی نئی چال چلی جاتی ہے۔ اب بڑھتے ہیں دوسری خبر کی طرف۔ تلنگانہ اور آندھرا پردیش کے درمیان ایک دہائی سے جاری مشترکہ داخلہ پالیسی اب اپنے اختتام کو پہنچ چکی ہے، جس کے بعد تعلیمی سال 2025-26 سے نئی داخلہ پالیسی نافذ ہو رہی ہے۔ اس پالیسی کے مطابق تلنگانہ کی انجینئرنگ اور دیگر پیشہ ورانہ جامعات میں داخلے کے ضوابط میں واضح تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ آندھرا پردیش تنظیم نو قانون 2014 کے تحت 10 سال کے لیے طے شدہ مشترکہ داخلہ معاہدہ رواں تعلیمی سال 2024-25 پر ختم ہو گیا، جس کے بعد ریاستی حکومت نے اعلیٰ تعلیم کے شعبے میں خود مختاری کے تحت تلنگانہ کے مقامی طلباء کے لیے 85% نشستیں مخصوص کر دی ہیں۔ باقی 15% نشستیں غیر محفوظ زمرے میں آئیں گی، جن کے لیے بھی مقامی قیام یا مخصوص معیارات کی بنیاد پر اہلیت درکار ہوگی۔ تلنگانہ میں مقامی حیثیت حاصل کرنے کے لیے لازم ہے کہ امیدوار نے 6ٹھی جماعت سے 12ویں جماعت کے درمیان کم از کم 4 سال کی مسلسل تعلیم ریاست میں حاصل کی ہو۔ یہ قاعدہ نہ صرف مقامی طلباء کی تعلیمی ترقی کو مستحکم بنانے کا مقصد رکھتا ہے، بلکہ طویل مدتی تعلیمی منصوبہ بندی کو بھی تقویت دیتا ہے۔ نئی پالیسی کے بعد اگرچہ آندھرا پردیش اور دیگر ریاستوں کے طلباء کے لیے تلنگانہ کی کچھ جامعات تک رسائی محدود ہو گئی ہے، تاہم ان کے لیے اپنے ریاستی اداروں میں مواقع دستیاب ہیں، اور وہ مرکزی اداروں جیسے IITs، NITs، IIITs میں داخلے کے لیے بھی برابر کے اہل ہیں۔ نیز کئی بین ریاستی و قومی سطح کے داخلہ امتحانات اب بھی ان کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ فیس اور کونسلنگ شیڈول پر پیش رفت جاری۔ اگرچہ TGEA-PCET 2025 کے نتائج کا اعلان 2 ہفتے قبل ہو چکا ہے، مگر انجینئرنگ کورسز میں داخلوں کے لیے کونسلنگ شیڈول کا اب تک اعلان نہیں کیا گیا ہے، جس کے باعث امیدواروں اور ان کے سرپرستوں میں بے چینی پائی جا رہی ہے۔ گزشتہ برس یہ شیڈول 24 مئی کو جاری کیا گیا تھا اور رجسٹریشن کا عمل 27 جون سے شروع ہو گیا تھا، مگر اس سال تاخیر کی کئی وجوہات بتائی جا رہی ہیں۔ ذرائع کے مطابق ایک طرف آل انڈیا کونسل فار ٹیکنیکل ایجوکیشن یعنی AICTE کی جانب سے نجی انجینئرنگ کالجوں کو منظوری میں تاخیر ہو رہی ہے، وہیں دوسری طرف تلنگانہ ایڈمیشن اینڈ فیس ریگولیٹری کمیٹی یعنی TARFC تاحال نئے تعلیمی بلاک کے لیے فیس ڈھانچے کو حتمی شکل نہیں دے سکی ہے۔ کمیٹی نے تعلیمی سال 2025-26 سے 2027-28 کے لیے فیس میں نظر ثانی کا عمل شروع کر رکھا ہے، تاہم کچھ کالجوں کی جانب سے فیس میں غیر معمولی اضافے پر سرکاری عہدیداران نے تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ باخبر ذرائع کے مطابق حالیہ اجلاس میں بعض افسران نے سخت رد عمل ظاہر کیا اور TARFC کو مشورہ دیا کہ وہ ان کالجوں کی فیس کا دوبارہ جائزہ لے جہاں اضافہ غیر معقول اور طلباء پر مالی بوجھ ڈالنے والا محسوس ہو رہا ہے۔ فی الوقت TGEA-PCET کی کونسلنگ کو JOSAA یعنی جوائنٹ سیٹ الوکیشن اتھارٹی کے تحت ہونے والی کونسلنگ کے ساتھ جوڑا گیا ہے، جو ملک بھر کے IITs، NITs اور IIITs میں داخلوں کے لیے منعقد کی جاتی ہے۔ JOSAA کی کونسلنگ 3 جون سے شروع ہو رہی ہے اور اس کے 6 تا 7 مراحل مکمل ہونے کے بعد ہی TGEA-PCET کونسلنگ کا آغاز متوقع ہے، جو ممکنہ طور پر جون کے آخری ہفتے یا جولائی کے پہلے ہفتے میں ہوگا۔ ریاستی خود انحصاری کی جانب ایک قدم تلنگانہ کی نئی داخلی پالیسی محض انتظامی تبدیلی نہیں بلکہ ایک حکمت عملی کے تحت ریاستی خود انحصاری کی جانب پیش رفت ہے۔ اعلیٰ تعلیم کے شعبے میں مقامی طلباء کو ترجیح دینے کا یہ فیصلہ طویل مدتی تعلیمی استحکام اور مقامی صلاحیتوں کے فروغ کا مظہر ہے۔ ماہرین تعلیم کا کہنا ہے کہ اس پالیسی سے نہ صرف ریاستی طلباء کو اپنے جغرافیائی حدود میں بہتر تعلیمی مواقع میسر آئیں گے، بلکہ تعلیم کے معیار، رسائی اور انتظامی شفافیت میں بھی بہتری آئے گی۔
اس کے ساتھ ساتھ دیگر ریاستوں کے طلباء کو بھی یہ موقع حاصل ہوگا کہ وہ اپنے ریاستی اداروں میں بہتر سہولیات کی فراہمی اور خود مختار نظام تعلیم کے قیام پر توجہ دیں، جو مجموعی طور پر قومی تعلیمی منظرنامے کو زیادہ متوازن اور شفاف بنانے میں مددگار ہوگا۔ اب بڑھتے ہیں دوسری خبر کی جانب۔ مرکزی تفتیشی بیورو یعنی CBI نے جموں و کشمیر کے سابق گورنر اور وزیر اعظم نریندر مودی کے سخت ناقد ستیہ پال ملک کے خلاف کیرو ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹ میں مبینہ کرپشن کے معاملے میں چارج شیٹ داخل کر دی ہے۔ اس چارج شیٹ میں ملک سمیت 6 افراد کو نامزد کیا گیا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ پیش رفت ایسے وقت پر ہوئی ہے جب ملک شدید علیل ہو کر دلی کے ڈاکٹر رام منوہر لوہیا اسپتال کے ICU میں داخل ہیں اور گردوں کی خرابی کے باعث زندگی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ CBI کی تفتیش 3 سال تک جاری رہی، جس کے بعد ادارے نے 22 مئی کو خصوصی عدالت میں اپنی رپورٹ پیش کی۔ اس سے قبل فروری 2025 میں ستیہ پال ملک کے گھر اور جائیدادوں پر چھاپے مارے گئے تھے۔ اس کارروائی کے بعد ملک نے حکومت پر طنز کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں کسان کا بیٹا ہوں، جھکوں گا نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ بدعنوانی کے خلاف شکایت کرنے کے بدلے میں انہیں نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ چارج شیٹ میں جن دیگر افراد کے نام شامل ہیں ان میں چناب ویلی پاور پروجیکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ کے اس وقت کے چیئرمین نوین کمار چودھری، افسران MS بابو، MK متل اور ارون کمار مشرا اور تعمیراتی کمپنی پٹیل انجینئرنگ لمیٹڈ بھی شامل ہیں۔ معاملہ جموں و کشمیر کے ضلع کشتواڑ میں 2019 میں ایک 2200 کروڑ روپے کے ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹ کا ٹھیکہ مبینہ طور پر قواعد کے برخلاف دینے سے متعلق ہے۔ FIR کے مطابق پروجیکٹ کے ٹینڈرنگ میں شفافیت کی ہدایات کی خلاف ورزی کی گئی اور بورڈ کی منظوری کے باوجود نیلامی کا عمل ترک کر کے ٹھیکہ براہ راست پٹیل انجینئرنگ کو دے دیا گیا۔ مزید یہ کہ پروجیکٹ کی لاگت 4287 کروڑ روپے تک جا پہنچی، لیکن کام کے ناقص معیار اور مقامی نوجوانوں کو روزگار نہ دینے کی وجہ سے منصوبہ ناکامی کا شکار ہوا۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ ستیہ پال ملک خود اکتوبر 2021 میں یہ دعویٰ کر چکے تھے کہ انہیں اس پروجیکٹ سے متعلق 2 فائلوں کی منظوری کے بدلے 300 کروڑ روپے کی رشوت کی پیشکش کی گئی تھی، جن میں سے ایک فائل مبینہ طور پر RSS سے متعلق تھی۔ حالیہ دنوں میں ملک کی طبیعت بری طرح بگڑ گئی ہے۔ ان کے مینیجر KS رانا کے مطابق وہ پیشاب اور گیس خارج کرنے سے قاصر ہیں، جبکہ 14 مئی کو کیے گئے ٹیسٹ میں شدید یورین انفیکشن اور گردوں کی خرابی کی تصدیق ہوئی۔ 11 مئی سے اسپتال میں زیر علاج ستیہ پال ملک اب ICU میں داخل ہیں اور بے ہوشی کی حالت میں ہیں۔ یہ بھی قابل ذکر ہے کہ ستیہ پال ملک طویل عرصے سے مودی حکومت اور BJP پر تنقید کرتے رہے ہیں اور ان کے خلاف کارروائی کو کئی حلقے سیاسی انتقام سے تعبیر کر رہے ہیں۔ فروری کے چھاپے کے بعد انہوں نے سوشل میڈیا پر لکھا تھا، میں نے بدعنوانی کے ملزم لوگوں کے خلاف شکایت کی تھی، لیکن CBI نے ان کی تلاش کے بجائے میرے گھر پر چھاپا مارا۔ میرے گھر سے آپ کو میرے 4-5 کرتے پاجامے کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ تاناشاہ سرکاری اداروں کا غلط استعمال کر کے مجھے ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب جبکہ وہ بستر مرگ پر ہیں، ملک کے خلاف چارج شیٹ داخل کیا جانا نہ صرف چونکا دینے والا ہے بلکہ اس سے ملک کی سیاست میں طاقت اور انتقام کے تعلق پر بھی کئی سوالات اٹھ رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ آج کی خبروں کا اختتام ہوتا ہے۔ کل پھر ہوگی ملاقات نئی خبروں کے ساتھ۔ دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔